آج ہم ایک ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے جس نے بہت ہی قلیل مدت میں اپنا نام بنایا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کا نام بتاؤں آپ کو، ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اناؤنسمنٹ کر دیا گیا، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور نہ صرف پاکستان کی اکانومی کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دوستو، یہ 3 پوائنٹ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس سلیوشن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے جس نے بہت ہی قلیل مدت میں اپنا نام بنایا، بلکہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ دوستو، اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو اگر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا لیڈر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں پہلے بھی اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو ٹرینڈ سیٹر ہاؤسنگ پروجیکٹ کا درجہ یا خطاب دے چکا ہوں۔ دوستو، اس ہاؤسنگ پروجیکٹ نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو ایک نئی جہت دی، ایک نئی شکل دی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ سب لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کون سا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کا نام بتاؤں آپ کو، ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی دنیا میں پہلی دفعہ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ نے اپنا ویژن شیئر کیا ہے۔ جی ہاں، ویژن 2030 کا اناؤنسمنٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ کس نے کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں جی، خطہ پٹھوار کی شان نیو میٹرو سٹی گجر خان نے ویژن 2030 کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ویژن 2030 نیو میٹرو سٹی گجر خان نے جو اناؤنس کیا ہے ویژن 2030، اس میں ایسی کیا چیز ہے جس کے اوپر آج میں اتنا ایکسائٹیڈ ہوں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بالکل ضرور اس کی جو اہم پوائنٹس ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور امید کروں گا کہ اس سے آپ کو ضرور حوصلہ ملے گا کہ جو آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس انویسٹمنٹ کو نیو میٹرو سٹی گجر خان کی مینجمنٹ نے کتنا پازیٹیو لیا ہے، اور وہ اس انویسٹمنٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور ویژن 2030 میں آپ کی انویسٹمنٹ کہاں تک پہنچ جائے گی۔ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان کا، جو ویژن 2030 کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور نہ صرف پاکستان کی اکانومی کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے جی، فیولنگ دی اوریجنل اکانومی۔ نمبر 2، اسٹریٹجک لوکیشن۔ نمبر 3، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ۔ دوستو، یہ 3 پوائنٹ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آئے ہوں گے، اور ان تینوں پوائنٹس کی جو اہمیت ہے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیو میٹرو سٹی کو ٹرینڈ سیٹر کیوں میں نے کہا، اور اسے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا لیڈر ہاؤسنگ پروجیکٹ میں نے کیوں کہا۔ دوستو، نیو میٹرو سٹی گجر خان جو ہے 2025 میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 2025 میں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں اتنی کم مدت میں کمپلیٹ ہونے والا پاکستان کی ہسٹری کا یہ پہلا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہوگا، جسے لانچ ہوئے یہ دوسرا سال جا رہا ہے۔ جب 2025 میں یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو بائی 2030 تک جو نیو میٹرو سٹی کی مینجمنٹ نے ایک فیزیبلٹی بنائی ہے، جس کے تحت 10,000 فیملیز جو ہیں وہ اپنی لیونگ اختیار کرنے جا رہی ہیں نیو میٹرو سٹی گجر خان میں۔ ایک ڈیٹا کے مطابق 2030 تک نیو میٹرو سٹی گجر خان میں 10,000 فیملیز ایسی ہوں گی جو وہاں پہ رہائش اختیار کر چکی ہوں گی۔ اب اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے، فیولنگ دی اوریجنل اکانومی، یہ ہے کیا؟ دوستو، نیو میٹرو سٹی کی مینجمنٹ انفراسٹرکچر اور کنسٹرکشن کے اوپر 2030 تک 300 بلین سے زیادہ خرچ کر چکی ہوگی۔ اب یہ سوچیں کہ جب 300 بلین تک خرچ کر چکے ہوں گے 2030 تک ایک پلاننگ کے مطابق، تو کیا اتنا بڑا جب بجٹ اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اوپر خرچ ہوگا تو کیا یہ صرف اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو بینیفٹ دے گا یا اس پورے خطہ پٹھوار کو بینیفٹ دے گا؟ جی ہاں، جب 300 بلین کا بجٹ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اوپر کسی چھوٹے سے ایریے میں خرچ ہوتا ہے تو وہاں بے شمار جابز کریشنز ہوتی ہیں، وہاں بے شمار ریکریشنل ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں۔ اب یہ 300 بلین کہاں پہ خرچ کیا جائے گا، اور جابز کیسے کریٹ ہوں گی،
اور یہ خطہ پٹوار کی اکانومی کو کیسے سپورٹ کرے گا، اور نہ صرف یہ خطہ پٹوار کی اکانومی میں معاشی اور اقتصادی ترقی لے کر آئے گا، بلکہ پاکستان کی اکانومی میں بھی ایک بوم کا سبب بنے گا۔ دوستو، جہاں پہ جو پروجیکٹ 2030 تک کمپلیٹ کیے جائیں گے 300 بلین روپیہ خرچ کر کے، اس میں جو مین ہے جی، نمبر 1 گلو پارک، نمبر 2 میریکل گارڈن، نمبر 3 ایفل ٹاور پارک، نمبر 4 فیئر ویز گاف جو ہوگا بلاک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل فوڈ چینز یہاں پہ بنائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ہیلتھ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز یہاں پہ بنائے جائیں گے، جن کے اوپر 2030 تک نیو میٹرو سٹی 300 بلین خرچ کرے گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ خطہ پٹوار کی جو اقتصادی ترقی ہے اس سے ٹوٹلی چینج کر دے گا۔ جہاں بے شمار اکنامک ایکٹیویٹیز جب یہ اتنی بڑی پرفارم کی جائیں گی تو بے شمار جابس کریٹ ہوں گی، جو اس خطے کے لیے خوشحالی کا باعث بنے گی۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی اسٹریٹجک لوکیشن۔ اسے اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ پاکستان کی ایک ہی مین جو ہے وہ روڈ ہے جو پورے پاکستان کو پشاور سے لے کر کراچی تک جاتی ہے، جسے ہم جی ٹی روڈ کہتے ہیں، اور جرنیلی روڈ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اب اس پروجیکٹ کی جو لوکیشن ہے وہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہے، اور جی ٹی روڈ پاکستان کا بزیسٹ روڈ ہے، اور یہ روڈ ایسا روڈ ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہر آباد ہیں، اور آپ کو اگر پنجاب کے کسی بھی شہر میں جانا ہو تو آپ کو جی ٹی روڈ سے گزر کے جانا پڑے گا، نیو میٹرو سٹی کو کراس کر کے جانا پڑے گا۔ اب دوسری جو چیز ہے اسٹریٹجیکلی امپورٹنس اس کی اس وجہ سے ہے، جو ایکسپیکٹڈ موٹر وے اسلام آباد کھاریاں موٹر وے وہ بھی اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو ٹچ کر کے گزرے گی، جس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2030 تک تقریباً 20 ملین لوگ ایسے ہوں گے جو نیو میٹرو سٹی کو وزٹ کریں گے۔ دوستو 20 ملین آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے؟ تقریباً 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ 2030 تک اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کو وزٹ کریں گے۔ اب یہ جب 2 کروڑ لوگ اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے اس کو وزٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی۔ جو بھی لوگ آئیں گے ضرور وہ کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہ لیں گے، گلو پارک میں جائیں گے، میریکل گارڈن میں جائیں گے، اور وہاں پہ کتنا بڑا ایک اقتصادی بوم آئے گا جو اس خطے کی خوشحالی کا سبب بنے گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں نیو میٹرو سٹی کی مینجمنٹ نے ویژن 2030 میں کیا پلان کر رکھا ہے، آپ کی انویسٹمنٹ 2030 میں کہاں پہ کھڑی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں اس لیے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ہے۔ دیکھیں دوستو، کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ آتا ہے، لانچ ہوتا ہے، کمپلیشن کی طرف جاتا ہے، ایک شہر آباد ہوتا ہے، تو اس میں جب تک یہ 2 بیسک چیزیں نہ ہوں تو اس پروجیکٹ کی کامیابی جو ہے وہ پروجیکٹ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب تک وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نہ ہوں، جب تک وہاں پہ ہیلتھ کیئر سینٹرز نہ ہوں، جب تک وہاں پہ بڑے بڑے جم اور فٹنس کلب نہ ہوں، کیونکہ وہاں پہ 2030 تک 10,000 لوگ آباد ہونے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، ان کے بچے کہاں پہ پڑھیں گے؟ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے وہ کیا گجر خان کے کسی ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے، یا راولپنڈی لے کر جائیں گے، یا ہاسپٹل میں لاہور لے کر جائیں گے؟ تو اس نیڈ کو کیٹر کرنے کے لیے ویژن 2030 میں ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان کی طرف سے۔ آپ نے بے شمار دیکھے ہوں گے کہ لانچ کے فرسٹ ایئر میں ہی نیو میٹرو سٹی کی مینجمنٹ نے جو پاکستان کے بیسٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے ان کے ساتھ مختلف MOU سائن کیے، اور نہ صرف MOU سائن کی، یہ کچھ سائننگ سیریمنی نہیں تھی، ان کو باقاعدہ ایک جگہ الاٹ کر دی گئی کہ آپ یہاں پہ اپنا ایجوکیشنل ادارہ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف جو پاکستان کے جو ٹاپ کے ہاسپٹلز تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے ساتھ بھی MOU سائن کیے، نہ صرف MOU سائن کیے بلکہ ان کو جگہ الاٹ کر دی کہ یہاں پہ آپ اپنا ہاسپٹلز بنا سکتے ہیں، ہیلتھ یونٹ بنا سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کا شاید تجربہ مجھ سے زیادہ ہو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں،
مجھے بتائیں کہ آج سے پہلے کیا کوئی ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ آیا ہے جس نے اتنا بڑا وی این دیا ہو، 7 سال کا وی این دیا ہو، 2025 میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، آج 2023 ہے اور 2030 کا وی این دیا ہو، اور اس میں یہ بتا دیا ہو کہ ہم اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اوپر 300 بلین خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار ہاؤسنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے کلیکشن کرتے ہیں، اس کلیکشن کے اوپر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور وہ پیسہ پھر لوگوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ 300 بلین 3 ارب روپیہ بنتا ہے، یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے جو اس پروجیکٹ کو 4 چاند لگا دے گی۔ نہ صرف اس پروجیکٹ کو بلکہ یہ پروجیکٹ خطہ پٹوار کی پہچان بن جائے گا، خطہ پٹوار کی شان بن جائے گا۔ دوستو یہ معلومات تھی جی وی این 2030 کے بارے میں جو نیو میٹرو سٹی گجر خان نے لانچ کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ وی این پسند آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی آپ کو بلاکس کی ڈیولپمنٹ تو آپ نے دیکھی ہوگی کہ ارلی برڈ بلاک، اے ساؤتھ بلاک، بی سینٹرل ہو گیا، سی ہو گیا، ابھی جو لو کاسٹ بلاک چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو کمرشلز میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی 8 مرلہ اور 5 مرلہ میں، شروع میں جب یہ لانچ ہوا 8 مرلہ تو 2 کروڑ روپے میں مل رہا تھا۔ آج آپ جا کے دیکھ لیں کہ آپ کو 2 کروڑ روپے میں 8 مرلہ کمرشل نہیں ملے گا، 2 کروڑ 60 کی لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اتنی بڑی اپریسیشن کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ نیو میٹرو سٹی کی مینجمنٹ جو ہے وہ ایک وی این کے ساتھ چل رہی ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ چل رہی ہے۔ وہ یہاں پہ اس کو مڈ میں چھوڑ کے نہیں جا رہے، بلکہ انہوں نے بتا دیا کہ 2025 میں یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور 2030 میں یہ پروجیکٹ جہاں پہ کھڑا ہوگا۔ یہ تھا جی وی این۔ اس کو لائک کریں، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے نیو میٹرو سٹی گجر خان میں، وہ انویسٹمنٹ انشاءاللہ ان کی فروٹفل ہے، وہ ضائع نہیں ہوئی ہے، انہیں اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔